أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين صدق اللہ العظیم۔ حاضرین و ناظرین، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 36 ہے، 36۔ یہاں اللہ تبارک و تعالی اسی بات کے سلسلے کو آگے بڑھا رہے ہیں جو بات ابلیس کی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو کھانے کا حکم دیا گیا تھا، نہ کھانے کا، درخت کے نہ کھانے کا حکم دیا گیا تھا۔ اب ابلیس سے، چونکہ ابلیس کو آدم سے دشمنی تھی، چونکہ حضرت آدم علیہ السلام کا سجدہ نہ کرنے کی وجہ ہی سے تو وہ پروردگار کی بارگاہ سے راندہ ہو گیا، مردود ہو گیا، ملعون ہو گیا۔ اب اس کے دل میں دشمنی آ گئی۔ اب اس نے یہ دیکھا کہ آدم اور حوا دونوں کے دونوں جنت میں مزے کر رہے ہیں، ساری چیزیں کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں۔ اب اس کے دل میں حسد آیا، اس نے ٹھان لیا کہ اب تو ان دونوں کو یہاں سے نکال کر ہی رہنا ہے۔ اور نکالنے کے لیے ایک ہی چیز ہے، اس لیے کہ جنت میں اور کوئی وجہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم آدم اور حوا کو یہ دیا ہے کہ وہ درخت کے قریب نہ جائیں۔ اس نے ٹھان لیا کہ ان کو اب پھسلانا ہے، لغزش میں مبتلا کرنا ہے، اور درخت کے قریب، جس درخت کے قریب جانے سے ان کو روکا گیا ہے، اس درخت کی ترغیب ان کو دینا ہے۔ اب شیطان نے اپنا کام کیا اور حضرت آدم علیہ السلام، حضرت حوا دونوں کو اس نے پھسلایا کہ تم کو اس درخت کے قریب جانے سے جو منع کیا گیا وہ اس لیے ہے کہ اگر یہ تم کھا لو گے تو ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہ جاؤ گے، اس لیے کھا لو، ترغیب دی۔ اسی حقیقت کو اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں بیان کیا ہے کہ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا، آخر شیطان نے اسی درخت کے باعث ان دونوں کو لغزش میں مبتلا کر دیا۔ ذلہ، لغزش دینا، پھسلانا۔ فَأَزَلَّهُمَا، بس دونوں کو پھسلایا، ایک کو نہیں۔ کس نے پھسلایا؟ شیطان، و شیطان نے پھسلا دیا عنہا، اس درخت کے باعث۔ فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، فَأَخْرَجَهُمَا، بس شیطان نے ان دونوں کو نکال دیا، مما، ان چیزوں سے نکال دیا، کانا فی، جن چیزوں میں، جن نعمتوں میں جنت کی وہ لوگ موجود تھے، نکال دیا۔ حضرت آدم اور حضرت حوا نے وہ درخت کو فاکلا، وہ درخت کو کھا لیا۔ وقلنا، اب اللہ تبارک و تعالی نے فیصلہ کیا حضرت آدم اور حضرت حوا کے بارے میں۔ وقلنا، اور ہم نے کہا، اہبطو، تم سب کے سب اتر جاؤ۔ یہاں صرف دونوں کو نہیں کہا جا رہا ہے، آدم اور حوا دونوں ہی تھے، لیکن پوری انسانیت کو اتارا جا رہا ہے جنت سے، نیچے اتر جاؤ۔ وقلنا، اور ہم نے کہا، اہبطو، اتر جاؤ، تم سب اتر جاؤ، جنت سے نکل جاؤ، زمین میں جاؤ۔ اس حالت میں جاؤ کہ جنت میں مزے تھے، سکون تھا، آرام تھا، نہ جھگڑا، نہ لڑائی، نہ غصہ، نہ نفرت، کچھ نہیں۔ اب جاؤ، بعضکم لبعض عدو، تم ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، تم ایک دوسرے کے دشمن رہو گے جہاں تم جاؤ گے زمین پر۔ اور یہ بات بھی یاد رکھو کہ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌ، اور زمین میں تمہارا تھوڑا سا ٹھکانہ رہے گا، تمہارا ٹھکانہ زمین میں رہے گا۔ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور وہاں ایک خاص مدت تک کے لیے تمہارا رہنا سہنا ہوگا۔ مستقر، رہنے کی جگہ زمین، یہاں تمہارا ٹھکانہ ہوگا، یہاں مالک نہیں ہے ہم یہاں اس زمین میں۔ ہم کو ایک ٹھکانہ اللہ تبارک و تعالیٰ سکون کے جیسے کرائے کے لیے کوئی ہم کو عمارت دیتا ہے یا عاریتاً کوئی جگہ ہم کو دیتا ہے کہ بھئی اس میں رہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمین میں رہنے کے لیے ہم کو دیا ہے۔ ہم اس کے حقیقی مالک نہیں، مالک تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، ہم کو تو دیا گیا ہے چند دن کے لیے، اور کہا گیا کہ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، چند دن تک کے لیے تم کو رہنا ہے، ایک خاص مدت تک کے لیے تمہارا رہنا ہوگا، 60 سال، 70 سال، 80 سال، 90 سال، 100 سال، 110 سال، 120 سال، بہت زیادہ ہو گیا تو اور کچھ 2 سال، 4 سال، 10 سال بڑھا لو، لیکن یہ کہ اس سے زیادہ تم کو رہنا نہیں ہے۔
تو معلوم یہ ہوا کہ شیطان انسان کا ازلی دشمن ہے. وہ ہمارے بارے میں یہ نہیں چاہتا کہ ہمارا انجام اچھا ہو، ہم اچھے ہو جائیں، ہم اللہ کی بارگاہ میں جو ہے رحمت کے حقدار بن جائیں، وہ نہیں چاہتا. اس لیے روئے زمین میں اس کا کام چلتا ہے اور وہ یہی کام کر رہا ہے، اس کا مشن ہے، اس کی ڈیوٹی ہے، وہ کر رہا ہے اور ہم اس کی زد میں آتے چلے جا رہے ہیں. وہ ہم کو جس کام کا حکم دیتا ہے ہم اس کام کو کرتے ہیں، کرتے رہتے ہیں، جرم کے پر جرم کرتے رہتے ہیں اور ہم کو اس بات کا احساس تک نہیں ہوتا کہ ہم کس کی غلامی اور کس کی بندگی کر رہے ہیں اور ہم کو کس کی بندگی اور کس کی غلامی کرنی چاہیے تھی. وہ اللہ تعالیٰ ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا